نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. برادران اسلام، حضرات علماء کرام اور طلبہ اعظام، اس وقت ہم بہت ہی مبارک اور مسعود مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہونا یہ انسان کے لیے سعادت کی بات. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حضرت انسان کو اشرف الخلائق بنا کر بھیجا. انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی. انسان کو اللہ رب العزت نے خوبصورت اور کارآمد ڈھانچہ عطا فرمایا. اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے بہترین کسی کو اللہ رب العزت نے ڈھانچہ عطا فرمایا تو وہ حضرت انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں تیار کیا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ایسا بنایا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اس جسم کے ذریعے سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ہم اسے چوپایا کہتے ہیں، مگر وہ چوپایا نہیں ہوتا. ہر جانور کے جسے ہم چوپایا کہتے ہیں 2 پاؤں ہوتے ہیں اور 2 ہاتھ ہوتے ہیں. پیچھے کے 2 پاؤں ہوتے ہیں اور آگے کے ہاتھ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انسان کی طرح چیزوں کو آسانی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا. اور انسان کو ہر چیز اللہ رب العزت نے ایسی عطا فرمائی کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ نے اپنی دوسری مخلوق کو بھی عقل عطا فرمائی، فراست عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی. بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے مگر بڑے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتی ہے. جیسے آپ چونٹی کو دیکھ لیں، وہ اپنا گھر بہترین بناتی ہے. بہت ساری چڑیاں ہیں، آپ اسے دیکھ لیں، دکھنے میں چھوٹی سی ہوگی مگر اپنا گھر اتنا بہترین بناتی ہے کہ وہ پورا سسٹمیٹک ہوتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انجینئرنگ کالج میں پڑھ کر وہ انجینئر بن کر آئی. مگر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو فراست، جو سمجھ اور جو عقل وافر عطا فرمائی، اس کی نظیر اللہ کی مخلوق میں کہیں نہیں ملتی. اس کے باوجود حضرت انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی کہ وہ صرف اپنی عقل کے بلبوتے پر نہ تو اپنے دنیا کے مسائل حل کر سکتا تھا، اپنی عقل کے بلبوتے پر نہ ہی وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکتا تھا، اور اپنی عقل کے بلبوتے پر وہ نہ اپنے اخلاق کو درست کر سکتا تھا
نہ کھانے پینے کا صحیح سلیقہ اختیار کر سکتا تھا، تو اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو دنیا میں ایسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ مہذب طریقے سے انسان دنیا میں بھی زندگی گزارتا ہے، اور انبیاء کے طریقے پر چل کر یہ دنیا کی زندگی اس کی آخرت کی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو انسانوں پر کتابیں ایسے ہی نازل کر دیتے۔ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ آن لائن دور ہے، بہت ساری کتابیں بھی آپ کو آن لائن مل جاتی ہیں، انسان چیزیں خریدنا چاہتا ہے وہ بھی آن لائن آ جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کو کتاب بھی اسی طریقے سے آن لائن دے دیتا کہ بھئی یہ کتاب ہے، تم پڑھو، تم سمجھو، تم عمل کرو، ہم کو جانتے نہیں۔ مگر اللہ رب العزت جانتے تھے کہ انسان کی سمجھ میں تفاوت ہے، ہر انسان کی سمجھ ایک جیسی نہیں، ہر انسان کی عقل ایک جیسی نہیں، کوئی کیا سمجھے گا، کوئی کیا سمجھے گا، اور مسائل کھڑے کر دے گا۔ لہذا اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے دو کام کیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایک تو جو کتاب اور جو شریعت ان پر نازل ہوتی تھی اس کی صحیح تفہیم کرتے تھے، اسے صحیح طریقے سے سمجھاتے تھے، اور دوسرا اس شریعت پر عمل کر کر بتاتے تھے۔ اس سے دوسرے انسانوں کو دو فائدے حاصل ہوتے، ایک تو شریعت 100% سمجھ میں آ جاتی، اور دوسرا اسے ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ اور اسے صحیح منہج معلوم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری جن قوموں پر نازل کی گئی ان قوموں کو دی جاتی تھی۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، ان سے مطالبہ کیا گیا۔ جن پر تورات کا نزول ہوا تو کہا کہ نبی کے جانے کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تورات کو سمجھے، تورات پر عمل کرے۔ جن پر انجیل کا نزول ہوا انہیں بھی یہی ذمہ داری دی گئی، جن پر زبور کا نزول ہوا انہیں بھی یہی ذمہ داری دی گئی، مگر وہ لوگ اس ذمہ داری کو پورا نبھا نہیں پائے۔ انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کتابوں میں تحریف کی۔ کیسے تحریف کی؟ کہ اللہ رب العزت نے کوئی بات نازل کی، وہ ان کی خواہش اور ان کے منشے کے خلاف تھی، تو کبھی انہوں نے اٹھا کر اس بات کو کتاب سے حذف کر دیا اور اپنا منشا اس میں داخل کر دیا، کبھی اس بات کو تو رہنے دیا مگر اس میں معنوی تحریف کی کہ اس کا معنی کچھ تھا اور اپنی طرف سے کچھ کا کچھ معنی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کو نازل کیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور جب اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 1450 سال کے بعد بھی نہ تو قرآن کریم میں کسی قسم کی حرفی یا لفظی تحریف ہو سکی، نہ قرآن میں معنوی تحریف ہو سکی، یہاں تک کہ قرآن کریم کے تلفظ اور اس کی ادائیگی میں بھی کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکی۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے، حضرت جبریل علیہ السلام اس کی تائید کرتے، پھر صحابہ اس کو سنتے، صحابہ بھی حضور کو سناتے، تو اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی یہ بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ادائیگی کی حفاظت کے لیے حضرات قراء کو کھڑا کیا، جنہوں نے علم تجوید کو مدون کر کر قرآن کریم کے حروف کے مخارج اور اس کی صفات اور اس کے قواعد کو ایسا مدون کیا کہ اب قیامت تک کوئی آدمی اسے غلط پڑھے گا تو ان قواعد کی روشنی میں اسے پکڑ لیا جائے گا کہ وہ قرآن کریم کے بارے میں تو حضور نے یہ کہا اقرؤوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ نازل کیا، اور تم اس طرح سے نہیں پڑھتے ہو، لہذا تمہاری یہ تلاوت صحیح نہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی محفوظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی منقطع ہو جائے اور میں کچھ بھول جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے کام لیتے۔ قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، کہا کہ نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو آپ اتنی تیز حرکت نہ دیں جلد بازی میں، ان علینا جمعه وقرآنہ، قرآن کریم کے بارے میں آپ یہ نہ ڈریں کہ قرآن کریم آپ بھول جائیں گے، کہا آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اسے آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری، اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ قرآن کریم ایسے ایسے الفاظ اور ایسی ایسی تعبیرات استعمال کرتا ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ آخر قرآن ایک لفظ لاتا ہے اور دسیوں باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ اب قرآن کریم اگر چاہتا تو اللہ چاہتے تو یہ کہتے تھے لا تحرک به لسانہ، کہنے کے بجائے اللہ کہتے ہیں لا تستعجل بالقراء، آپ قرات میں جلدی نہ کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ کہنے کے بجائے اللہ یہ فرما دیتے ان علینا حفظ کتاب اللہ، لیکن قرآن کہتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ نہیں، کہا اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کے ذہن میں اسے محفوظ کرنا یہ بھی ہم نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اسے ادائیگی کے ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو بلوانا اور اس پر آپ کے جوارح سے صحیح عمل کروانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے معانی کی حفاظت جہاں مفسرین نے کی، وہیں پر قرآن کریم کی عملی صورت کی حفاظت حضرات فقہا نے کی، اس نے کی حضرات فقہا نے، تو اس کی ہر چیز محفوظ، کہیں اللہ نے حضرات قراء کی جماعت کو کھڑا کر دیا، کہیں اللہ رب العزت نے حضرات محدثین کو کھڑا کر دیا، محدثین نے کیا کام کیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، وقرآنہ کو جمع کرنے کا کام جہاں مفسرین نے کیا وہ محدثین نے بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے جب یہ کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو الذکر کا لفظ استعمال کیا، تو ہمارے مفسرین اور محدثین اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ الذکر میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، کہ قیامت تک قرآن بھی محفوظ رہے گا اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ، اور احادیث مبارکہ بھی اپنے الفاظ کے ساتھ محفوظ رہے گا۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے ایسی جد و جہد کی حضرات محدثین نے ایسی جد و جہد کی کہ اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ اس کے سند کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت، اور
امام جلال الدین سیوطی تو فرماتے ہیں صرف احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے اس امت کے علماء نے 100 کے قریب علوم کو مدون کیا. کتنے علوم کو مدون کیا؟ 100 کے قریب. علامہ تاشقبری زادہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد اس امت نے 300 سے زیادہ علوم کو مدون کیا الگ الگ انداز میں. ہم تو 10-15 علوم پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامۃ الدہر ہیں، جبکہ ہمارے بزرگ ایسے ہوتے تھے. ابو الوفا ابن العقیل کے بارے میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی الفنون. کتنی جلدوں میں؟ 400 جلدوں میں. ایک ہی انسان کتاب لکھتا ہے. کہ انسانی تاریخ میں کسی ایک آدمی نے اتنی بڑی کتاب آج تک لکھی نہیں. اور پھر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ ابو الوفا ابن العقیل کی زندگی کو پڑھوں. جب میں نے ان کی زندگی کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ سن شعور سے لے کر موت تک کبھی سوئے ہی نہیں. دنیا میں کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت ایسی امت ہے کہ اس کے علماء خیر العلماء، اس کے حکام خیر الحکام، اور اس کا ہر طبقہ یہ پہلی امتوں سے زیادہ افضل ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ اللہ کھڑے کرتے ہیں. تو اب کیسا انسان ہوگا؟ ہم لوگ اگر 1 دن 2 دن 3 دن اگر آدمی نہیں سوئے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں 8-10 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی عمر ہوئی، 72 سال کی عمر کو بھی سوئی. تاکہ وہ خود فرماتے ہیں اما اقرا او اکتب او اتفکر ماذا اکتب. یا تو میں لکھتا تھا یا میں پڑھتا تھا، یا اگر سستانے کی نوبت آتی تو سوچتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا لکھوں گا. ایسے لوگ. امام عبد الرحمن الجوزی کے استاد تھے وہ. عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے ان کو خواب میں دیکھا ابو الوفا ابن العقیل کو. تو ابو الوفا سے پوچھا ماذا فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ نے مجھے کہا کہ ابو الوفا دنیا تو دیکھی نہیں تو نے، صرف کتاب میں مست رہا، جا جنت میں چلا گیا. پھر جب میں جانے لگا تو اللہ نے مجھے پوچھا کہ ابو الوفا کیا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا شغلی فی الدنیا، کہا دنیا میں جو مشغلہ تھا وہی مشغلہ جنت میں چاہیے. عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ ہمارا ساتھی وہ بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کی چاروں طرف کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے عبد الرحمن الجوزی کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر بھی وہاں بیٹھے بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. ایسا جنون دنیا میں کسی کو ایسا جنون نہیں ہوگا. ایسے ایسے اس امت نے علماء پیدا کیے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی کتاب العلماء العداء الذين آثروا العلم على الزواج کہ وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے شادی نہیں کی اور علم کے خاطر صرف بغیر شادی کی پوری زندگی گزار دی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ابو الوفا ابن العقیل کا ذکر کیا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ ابو الوفا ابن العقیل کی کتاب الفنون کی جب مجھے جستجو ہوئی تو اس کی ایک جلد شائع ہوئی 4 جلدوں میں. اس کی ایک جلد شائع ہوئی کتنی جلدوں میں؟ تو اگر 400 کو 4 سے ضرب دو تو کتنے جلدوں کے اندر میں کتاب ہوئی ان کی؟ 1600 جلدوں میں. کتنے جلدوں میں؟ 1600 جلدوں میں کتاب. امام ابن شاہین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھی انہوں نے 1000 جلدوں میں. قرآن کی تفسیر کتنی جلدوں میں؟ 1000 جلدوں. ابھی میں 1 سال پہلے مصر گیا تھا تو شیخ عبد الرحمن القماش سے ملا، تو وہ قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر کام کر رہے تھے، الحاوی فی تفسیر القرآن الکریم. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے صفحات میں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 26 لاکھ صفحات میں قرآن کی تفسیر ہے. کتنے صفحات میں؟ 26 لاکھ. میں نے کہا آپ تو لکھ کے جا رہے ہیں، کوئی پڑھے گا اس کو؟ کہا کوئی پڑھے یا نہ پڑھے میرا کام ہے کرنا، میں کر رہا ہوں. ابھی اس زمانے میں موجود ہے. میں سمجھا کہ بڑی عمر ہوگی ان کی. جب میں گیا ان سے ملنے کے لیے
تو مجھ سے 2-4 سال عمر میں بڑے ہوں گے، ان کے بچے میرے بچوں سے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. تو یہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ اپنی کتاب کے لیے استعمال کر لے، اس کے پڑھنے کے لیے، اس کے پڑھانے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے، اس کے سمجھانے کے لیے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ذہن میرا یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام انسان کے بس میں کیسے ہے کہ وہ اپنی زبان سے اسے پڑھے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو انسان پڑھ پاتا ہے. اگر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو اللہ کا کلام اتنا ثقیل ہے، اتنا وزنی ہے کہ ہم اسے اپنی زبان سے پڑھ بھی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے سخت سردی ہوتی تھی. مدینہ کی سردی ہم نے دیکھی ہے، ایسی سردی ہوتی کہ آدمی کے برداشت سے باہر ہو جائے. کا سخت سردی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک آیت کا نزول ہوا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری ران پر تھا. آیت کا نزول ہوا تو مجھے ایسا لگا، اتنا بوجھ محسوس ہوا، مجھے ایسا لگا کہ میرے ران کی ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی. جس ذات پر قرآن کریم کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے نزول کے اوپر یہ حال ہوتا ہوگا، اس ذات نے 23 سال تک قرآن کریم کے بوجھ کو کیسے برداشت کیا ہوگا. اسی لیے پوری زندگی بھی اگر ہم حضور پر درود پڑھیں تو آپ کہاں ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے یہ سب کیوں برداشت کیا؟ انہوں نے صرف میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ امتی امتی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم ہم نے اپنی امت پر شفیق رسول سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. نہ کوئی باپ اپنی اولاد پر اتنا شفیق ہوگا، نہ کوئی ماں اپنی اولاد پر اتنا شفیق ہوگی جتنے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے شفیق تھے. کہ ہمیشہ ایک ہی دن رہتی تھی، اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حوصلہ افزائی فرمائی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے تذکرہ کیا ہم جیسے لوگوں کا، ان لوگوں کا جو حضور کو زندگی میں نہیں دیکھ پائیں گے اور ایمان لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہؤلاء احبابی، وہ میرے پیارے. تو حضور صحابہ نے کہا کہ ہم، کہا تم تو اصحابی، تم تو میرے صحاب ہو، وہ میرے احباب ہیں. کہا کہ تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو، وحی کا نزول دیکھ رہے ہو، کبھی جبریل کو دیکھ رہے ہو، کبھی کیا دیکھ رہے ہو، مگر وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے ایسے ملیں گے جیسے کوئی حبیب اپنے محبوب سے ملتا ہے. کیسا اونچا شرف کا مقام ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کو یہ نعمت مل جائے. مگر اس نعمت کے حصول کے لیے اللہ کی کتاب سے وابستگی ضروری ہے. اس نعمت کے حصول کے لیے ہمیں دین کے ساتھ وابستگی ضروری ہے. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے. وہ سمجھتا ہے پیسہ سب کچھ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ موبائل، ساری دنیا موبائل میں آ گئی. اچھے سے اچھا موبائل لینے کی جستجو میں ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت صرف اسی پر خرچ کر رہے ہیں. عوام، خواص، علماء، صلحاء، بوڑھے، بچے، سب کے سب ایک ہی چیز میں لگے ہوئے. اسی قرآن نے اس امت کو ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کی جیتی جاگتی تصویر بنا دیا.
حضور نے تو قریش کے بارے میں کہا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مگر ہم تو حضور کے وہ امتی ہے جن کے لیے قرآن کا نزول ہوا، جو حضور کو اپنا نبی مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب مانتے ہیں، مگر زندگی کا حال یہ ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان ایسے روئے زمین پر پائے جاتے ہیں جو زندگی میں کبھی قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ ہزاروں ایسے ہمارے علماء بھی پائے جاتے ہیں جو رمضان ٹو رمضان میں قرآن پڑھا تو اسی آئندہ رمضان تک، کہا کیوں؟ فرصت نہیں۔ جب تک کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگی، یہ امت اپنے زوال سے نکل کر عروج پر نہیں جا سکتی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن سے والہانہ عشق، قرآن کے ساتھ والہانہ محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی کما حقہ تلاوت، ایسا نہیں کہ کچھ بھی پڑھے آدمی، ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہندی زبان میں یا کوئی اڑیسہ کی زبان کے اندر میں یا کوئی گجراتی یا مراٹھی میں قرآن پڑھے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بھئی قرآن پڑھے یا کچھ اور پڑھے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ ایئرپورٹ سے نکلا میں تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ پر چلے گئے۔ فجر کی نماز میں امام صاحب قرآن پڑھے، ایسا قرآن پڑھا کہ ایک بھی مخرج ڈھنگ کا نہیں، ہا کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ ہا۔ میں نے کہا ابھی اس کو کس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا؟ اب امام ہی ایسا قرآن پڑھے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ جبکہ عربی زبان تو بڑی نزاکت والی، آپ نے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا، آپ نے زاد کو زال پڑھ دیا تو بھی معنی بدل جاتا، سین کو صاد پڑھا تو معنی بدل جاتا ہے، حمزہ کو عین پڑھا تو معنی بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنا، ہمارے والد صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ذوق پیدا کیا جائے۔ پورا ہندوستان کا کونا کونا انہوں نے چھان مارا اس کے لیے، کبھی مسابقہ کروایا، کبھی کیا، ایک ہی مشن ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صرف قرآن کی برکت ہے، اور کہتے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دیتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ وہ اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہے، کہا وہ قرآن سے وابستگی اختیار کر لے۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو کما حقہ پڑھیں۔ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اہل اللہ و خاصتہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر ایک، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے۔ نمبر دو، قرآن کریم کو روزانہ بار بار پڑھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین قرآن کو کیسا پڑھتے تھے؟ صحابہ کی اکثریت قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھتی تھی کہ جو سب سے زیادہ مشغول ہوتا تھا وہ ہفتے میں قرآن پورا کرتا تھا، ورنہ بہت سارے 2 دن میں، کوئی 1 دن میں، کوئی 3 دن میں قرآن پڑھنے والے، اور یہاں تو 6 مہینے میں، سال میں قرآن ختم نہیں ہوتا۔ پہلے تو رمضان میں بھی قرآن پڑھتے تھے، اب یہ موبائل اتنا بڑا دجال اور شیطان آ گیا ہے کہ اس کو لے کے بیٹھا رہتا ہے آدمی، قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ بعض مرتبہ قرآن پڑھتے بولے کس میں موبائل میں قرآن پڑھا، اب موبائل میں قرآن پڑھا، کسی کا میسج آیا تو اسی کو لے کے بیٹھ گیا، قرآن تو سائٹ پر ہی رہ جاتا ہے۔ کا پہلا حق قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، دوسرا حق قرآن کو بار بار پڑھنا، اور تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا، چوتھا حق قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف انسان کے ہر فرد کو بلانا۔ کہا یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ آج
ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر لے آپ، تو امت میں ہمارے عوام نے اور اکثریت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ذمہ داری قاری صاحب کی ہے، باقی آپ نے تو جیسے پڑھے ویسے چل جائے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی رہنے دینا، تو کیا پڑھ رہا ہے، لعنت ہو تجھ کے اوپر. اب قرآن کی اس پر لعنت کرے اس کا کیا بس چلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس. تو قرآن کریم کی تجوید کا یہ حال ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کا تو بہت برا حال ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے. خواص نہیں پڑھتی تو عوام کیا پڑھیں گے؟ علماء اور طلباء جو حفظ کرتے ہیں وہی پڑھتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد وہ عالمیت میں جائے تو وہ بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ کم از کم 40 دن میں ایک قرآن ختم کرے. اگر 40 دن میں وہ قرآن ختم نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار. آج 40 مہینے میں بھی قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، 40 دن تو بہت دور کی بات. اور کتنے تو ایسے ہیں کہ 40 سال 2 مرتبہ 40 سال ہو جاتا ہے، یعنی 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور قرآن. اچھا عجیب کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، بولے نماز پڑھنا نہیں آتا. آپ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. بھائی نہیں آتا ہے تو سیکھو، سیکھنے کی بھی فکر نہیں. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وطر میں کیا کرے؟ تو اس نے سوچا کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ بتا دیں گے. تو حضرت نے کہا نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں. حضرت نے کیا جواب دیا؟ یاد نہیں ہے تو یاد کر لے. تو کسی نے بولا حضرت آپ نے ایسا کیوں جواب دیا؟ کہا وہ میرے پاس شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ رہا تھا، میں کہاں سے شارٹ کٹ ڈھونڈ کے لاؤں اس کے لیے. تو کہا کہ آدمی گانے یاد کر لیتا ہے، آدمی کیسی لہو چیزوں کو یاد کر لیتا ہے، اور جو ضرورت اور فرض چیزیں اس کو یاد نہیں کرے گا تو کیسے کام چلے گا. لہذا اس بنا پر یہ تحریک چلانا ضروری ہے کہ ہم امت کو قرآن سے وابستہ کریں، ہم امت کے عقیدے کو درست کریں. آج مسلمان ہے مگر نام کے مسلمان ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے. اچھا عقیدہ سمجھنے کے لیے آدمی کو کوئی بہت لمبا چوڑا مطالعہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. آج ہی اتفاق سے میں ایک مضمون لکھ رہا تھا سفر میں بیٹھے بیٹھے، تو اس مضمون کو لکھتے لکھتے ذہن میں آیا کہ عقیدہ پڑھنا کتنا آسان ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل سے 50 صفحے میں عربی میں کتاب لکھی ہے العقیدۃ الطحاویہ. اگر آدمی اس کو توجہ کے ساتھ کسی کے پاس پڑھ لے تو کم سے کم عقیدہ تو صحیح ہو جائے گا اس کا. مگر وہ 50 صفحے کی کتاب سمجھنے اور پڑھنے کے لیے بھی امت کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم پر مصائب آتے ہیں، ہم پر پریشانی آتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑیں گے تو زندگی میں نہ کوئی خیر آئے گی اور نہ کوئی برکت حاصل ہو سکتی ہے. لہذا امت کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ہم مسلمان تو ہیں مگر کیسے مسلمان ہے؟ بے شعوری، شعور نہیں، بس ایسے ہی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے. یہ اچھوں کو عقیدہ نہیں معلوم اپنا، ایک اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ، تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ. اس کو آدمی سمجھنا چاہے تو ایک ہفتے میں سمجھ سکتا ہے، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. نہیں سمجھنا ہے تو پوری زندگی نہیں سمجھتا ہے آدمی. لہذا امت کو قرآن سے وابستہ کرنا. ماشاءاللہ اڑیسہ میں یہاں پر پہلی مرتبہ آنا ہوا، ہندوستان کے چپے چپے میں جانا ہوا، اڑیسہ باقی رہ گیا تھا، تو اس مرتبہ اڑیسہ بھی آنا ہوا. ہمارے آپ کے محترم صاحب کے صاحبزادے UK گئے تھے 2-3 مہینے پہلے، تو وہاں پر ہمارے دوست ہیں مفتی صالح صاحب بلیک بل میں، ان کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اڑیسہ جانا ہے ایک مرتبہ، کہا کہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اب چونکہ وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں مفتی صالح صاحب، تو میں ان کو کچھ بھی کہتا ہوں تو وہ نہ نہیں کہتے ہیں. تو اب انہوں نے کچھ کہا تو میں بھی نہ نہیں کہہ سکا. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا حکم ہے تو جائے. کہا کہ حکم نہیں ہے،
لیکن آپ کو جانا ہے وہاں پر. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بہرحال آج یہاں پر آنا ہوا اور میں نے معلوم کیا کہ بھائی یہاں کی کیا صورتحال ہے. تو اڈیشہ ظاہر سی بات ہے ملک کے کنارے پر ہے, امن و امان کے اعتبار سے تو یہ ریاست بڑی اچھی ہے. اللہ ہمیشہ یہاں پر امن و امان کو برقرار رکھے. مسلمان جو تھوڑی تعداد میں ہے تو مسلمان کو اپنی تعلیم اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی ایمانی تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. صرف اڑیسہ میں نہیں, پوری دنیا میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر تو بنا لیتے ہیں مگر ان کو سچا اور پکا مومن اور مسلمان نہیں بنا. تو ایسا ڈاکٹر, ایسا انجینئر اور ایسا تاجر کسی کام کا نہیں جس کو ایمان نہیں معلوم, جس کو اسلام نہیں معلوم, جس کو قرآن نہیں معلوم. یہ تو کسی کام کا نہیں. اسی لیے ہمارے والد صاحب ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کلیکٹر بنے, سب بنے, مگر سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے. اور مسلمان کو اپنا سچا اور پکا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے والدین کو اپنے گھروں میں ایمانی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. آج اپنے گھروں میں ہم تربیت ہی نہیں کرتے. بچہ 2 سال کا 1.5 سال کا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, سب موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم نے اپنی اولاد کو تربیت اور تعلیم کے لیے کس کے حوالے کر دیا؟ کارٹون کے حوالے کر دیا, گیم کے حوالے کر دیا, یوٹیوب کے حوالے کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں وہی ناچ گانے کی چیزوں کو دیکھ کر ایسے ہی بن جاتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمارے اپنے گھروں کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کو پڑھنا, قرآن کریم کے ساتھ وابستگی, یہ اس کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجنا, وہاں پر ان کو دین سکھانا. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایسی اسکولوں میں اور ایسی کالجوں اور ایسی یونیورسٹیوں میں بھیجنا جہاں پر اس کا ایمان اور اسلام سلامت ہے. یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. الانسان ابن البیئہ, انسان یہ ماحول کا پروردہ ہوتا ہے. جب اس کے ماحول برا ملتا ہے تو اچھا انسان بھی بگڑ جاتا ہے, اور ماحول اچھا ملتا ہے تو برا انسان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ راہ راست پر آ جاتا ہے. تو اس لیے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر میں اگر ماں باپ صوم و صلات کے پابند ہے اور تھوڑی سی توجہ اولاد کے اوپر کرتے ہیں تو بچے بھی نماز کے کیا ہو جاتے ہیں؟ پابند ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ بھی نماز نہیں پڑھے, ماں باپ بھی قرآن نہ پڑھے, ماں باپ بھی گالیاں دے, ماں باپ بھی آپس میں جھگڑتے رہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے اندر میں وہی چیز منتقل ہوتی ہے, کیونکہ وہ انہی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں سب. لہذا اس بنا پر اس وقت دنیا میں جیسے جیسے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے, 2 چیزیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں اور 2 چیزیں گھٹ رہی ہیں. دنیا میں انسان کی آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں صرف 150 کروڑ انسان بستے ہیں. کتنے کروڑ انسان بستے ہیں؟ روئے زمین پر 850 کروڑ انسان. اور کہتے ہیں کہ ہر سال انسان کی آبادی میں تقریباً 9 کروڑ کا اضافہ ہوتا ہے. کتنا؟ ہر سال, ایک سال میں کتنا پروڈکٹ ہوتا ہے انسان کا؟ 9 کروڑ. تو 10-11 سال کے اندر میں 100 کروڑ انسان بڑھ جائے گا اگلے 11 سال. تو انسان کی آبادی میں اضافہ جہاں ہوگا وہاں پر انسان کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا, وسائل بڑھیں گے. اللہ کا نظام ایسا ہے. مارٹن لوتھر نے آج سے 400-500 سال پہلے کہا تھا کہ برتھ کنٹرول کرو, آبادی پر کنٹرول کرو. کیوں؟ کہا کہ لوگوں کو کھانے کا نہیں ملے گا. لیکن آج کی سائنس ایسا کہتی ہے کہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ جتنا انسان کا پروڈکٹ بڑھتا ہے اتنا زمین کا پروڈکٹ اس سے زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے پہلے اعلان کر دیا. ان کو ابھی 1400 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے. ان کو سب چیزیں پیچھے سے سمجھ میں آتی ہے. اور یہ ہم کو کہتے ہیں کہ تم قدامت پسند ہے. بھائی تم ہم سے 1400 سال پیچھے ہیں.
جو چیزیں ہمیں 1400 سال پہلے معلوم تھی تم کو ابھی پتہ چل رہا ہے. بولے کیوں؟ ہم نے تجربہ کیا تو پتہ چلا. ارے بغیر تجربے کے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. لہذا دولت اور انسان کی اضافہ وہ تو ہوتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کمی ہوگی تو ایمان میں کمی ہوگی، اگر کمی ہوگی تو عمل صالح میں کمی ہوگی، اخلاق میں بگاڑ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جتنا دور نبوی سے دور ہوگا اور قیامت سے قریب ہوگا، خیر کم ہوتا چلا جائے گا اور شر بڑھتا چلا جائے گا. تو مرور ایام اور آنے والے دنوں کے اندر میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا اپنا ایمان بچانا. حضور نے اسی لیے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام ہونے تک ایمان سے نکل کر کفر کی وادی میں بھٹک چکا. حضور نے کہا پھر اور ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو سوئے گا تو مومن ہوگا اور اٹھے گا تو کافر ہو گیا، یعنی نیند میں کفر کے اندر میں چلا جائے گا. اب اندازہ لگائے کہ کیسا بدترین زمانہ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب بتا رہے تھے تو ایک مرتبہ حضرت علی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں ایسے زمانے میں؟ تو حضور نے کہا کتاب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا. اس میں اگلی پچھلی ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. اس کو پڑھو گے، اسے سمجھو گے تو کبھی دنیا میں کتنے بھی فتنے آئے اور کتنی بھی آندھیاں آ جائے، کتنی بھی ضلالت کی فضائیں پھیل جائے، مگر تم استقامت سے کبھی دور نہیں ہو سکتے. قرآن کریم حضور نے کہا دعا اور قرآن یہ دو چیزیں. بعض روایت میں حضور نے کہا میری سنت، بعض روایت میں حضور نے کہا کہ میرے صحابہ کی سنت. تو کہا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اسے تھام لو گے تو آپ اپنے ایمان کو بچا سکو گے. لہذا اس بنا پر ہم مبارکباد دیتے ہیں ہمارے اڑیسہ کے اس مشہور ادارے کے ذمہ داروں نے ماشاءاللہ مسابقۃ القرآن الکریم کا انعقاد کیا، جس میں اڑیسہ کے مدارس اور مکاتب نے حصہ لیا. اللہ رب العزت قرآن کے لیے کی جا رہی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے ہر دیہات کے ہر گھر میں اور ہر شہر اور ہر محلے کے ہر گھر اور ہر فرد میں قرآن کریم کا عشق پیدا فرمائے، جو سب سے بڑی ضرورت ہے. جہاں قرآن کے ساتھ یہ امت وابستہ ہو جائے گی اس کے مسائل خود بخود حل ہونا کیا ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے. لہذا اس بنا پر ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھائیں، قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں میں دین کی تعلیم کریں، اپنے گھروں میں قرآن کریم کو پڑھنے کی فضا بنائیں اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور اس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آج کا انسان کہتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے، چاند سے آگے مریخ پہ جا رہا ہے، مریخ کے آگے سورج پہ بھی جانے کی کوشش کرتا ہے. سورج پہ تو پہنچنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ ایسے ہی جل کر راکھ ہو جائے گا. وہ اتنے دور سورج ہے تو ایسی گرمی ہوتی ہے تو اس کے قریب تو بھٹک کے تو دیکھے. تو اتنا دور کہا کہ انسان کا چاند پر پہنچنا ضروری نہیں تھا، مگر خالق چاند کے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ضروری تھا. اگر وہاں نہیں پہنچتا تو چل جاتا. وہاں پہنچنے کے بعد بھی اگر خالق کائنات کو نہیں پہچان سکا تو اس کا پہنچنا کسی مقصد کا نہیں. اسی لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، آپ نے اپنی کتاب حجت الاسلام کے اندر میں بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ آج کے انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس دنیا میں وہ کیوں آیا. کہا اس دنیا میں کیوں آئے انسان کو اپنی آنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے. اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے حقوق کو اللہ کی رضامندی کے خاطر ادا کرنا. یہ ہے میرا اور آپ کے آنے کا مقصد. کیا؟ خالق اور مخلوق کے حقوق کو اللہ کی رضامندی کے خاطر ادا کرنا. کتنی جامع عبارت حضرت نے بیان کی کہ خالی اس کو سمجھانا ہو تو آدمی کو 4 گھنٹے چاہیے. کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرنا، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرنا،
اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، اللہ سے محبت قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، مخلوق کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا کرنا۔ تو یہ بہرحال ہم اپنی اس زندگی کے مقصد کو جانیں کہ میں اور آپ اس دنیا میں صرف کھانے پینے گھومنے پھرنے اور عیش اور عیاشی کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو کیا کریں؟ راضی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے جس سے ہمارا خالق اور مالک راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ اپنی اولادوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس پروگرام میں جن جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت محتمین صاحب اور اس ادارے کے جتنے بھی اساتذہ اور جتنے بھی خدام ہیں، طلباء ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طریقے سے محض اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے دین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی، اور جو بھی کام کرے وہ اس لیے کرے تاکہ اللہ کے کلمے کو سربلندی حاصل ہو۔ ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، کوئی پوچھے ہمیں آ کر کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو، کیوں پڑھاتے ہو، تو کیا کہنے کا؟ ابتغاء مرضات اللہ۔ کہا اور کوئی مقصد؟ تو کہنے کا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کے کلمے کو سربلندی حاصل ہو۔ اللہ ہمیں انہی مقاصد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کی اور خیر و برکت کی زندگی نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم حبب إلينا الإيمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم تیری پیارے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ انتہائی تاریک فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے مولا کریم قرآن کریم کے ساتھ عشق اور محبت نصیب فرما، قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے سینوں سے ایمان کو سلب کرنا چاہ رہی ہے، اے مولا کریم اے پروردگار عالم، کہیں انٹرنیٹ کے راستے سے، کہیں موبائل کے راستے سے، اے مولا کریم مختلف طریقوں سے، تعلیم کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے، سب یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جائے۔ اے مولا کریم تو ہمارا محافظ بن جا، اے اللہ اے مولا کریم تو ہی ہمارا محافظ بن جا، اے اللہ ہم تجھے ہی آڑ بناتے ہیں، اے اللہ تو اگر ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے پر آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اے اللہ ہمارے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، انہیں ڈرایا جا رہا ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تو وہ کہتے ہیں فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرما، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہ سکے، کسی طاقت سے ہم ڈرے نہیں، اور ہم اپنے استقامت کے ساتھ عمل صالح اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ زندگی گزارے، ایسے اسباب مہیا فرما۔ قرآن کریم کے علوم کو ہم پر منکشف فرما، ہمارے ان تمام طلباء کو علم نافع کی برکت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اڑیسہ کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے اس ادارے کو اور جتنے بھی ادارے یہاں پر چل رہے ہیں ان تمام اداروں کی دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا انتظام فرما۔ اے مولا کریم سستی سے، غفلت سے، کاہلی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم احادیث مبارکہ کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم
تو ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل غزہ پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، اے مولا کریم فلسطین مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما۔ اے اللہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اللہ ان کا ایک ہی قصور ہے کہ وہ تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں۔ اے اللہ 60,000 سے زیادہ بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اے اللہ حقوق انسانی کی دعوے دار پوری دنیا تماشا بنی ہوئی ہے۔ اے مولا کریم ان کے اوپر بموں کو برسایا جا رہا ہے۔ اے مولا کریم اے اللہ مگر ان کا ایمان ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیں گے، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی ایسا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ اہل غزہ کی اس ثابت قدمی کا راز ہے قرآن سے وابستگی، اے اللہ ہمیں بھی قرآن سے وابستہ فرما۔ اے ذل جلال والاکرام اے اللہ یہ امت بھی ایسی ہو چکی ہے کوئی کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ ہم تو اتنے غافل اور اتنے سست ہیں کہ ان کے لیے دعا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ کم سے کم اتنا تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اے خالق ارض و سما اے مولا انہیں کامیابی اور فتح یابی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ظالمین کو صفحہ ہستی سے ملیا میٹ فرما۔ اے مولا کریم غاصبین کو صفحہ ہستی سے ملیا میٹ فرما۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم تو ہمیں ہر قسم کے ظلم سے حفاظت فرما، نہ ہمیں ظالم بنا نہ مظلوم بنا۔ اے مولا کریم اے پروردگار عالم ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان عطا فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔